حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کندے، صحبت سالے ترا سالے کندے، صحبت طالح ترا طالح کند۔ سامعین حضرات، آج اس بیان میں ہم اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینے والا سچا دوست ہے، لہذا بات کو پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے، لیکن بیچ میں سے نہ بھاگیے، کٹ نہ کیجئے، کیونکہ جو بات کٹ کی جاتی ہے بیچ میں سے چھوڑ کر بھاگا جاتا ہے، اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دعویٰ کیا بھلائی کا حکم دینے والا سچا دوست ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، برائی سے روکیں۔ حضرات، حدیث شریف بھی سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محبوب خدا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیکوں پر تمہارے بروں کو ضرور مسلط فرما دے گا۔ پھر نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ آج سامعین حضرات یہی ہو رہا ہے کہ انسان بھلائی کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ خود بھی بھلائی نہیں کر رہا، بری باتوں سے روکنا تو دور کی بات ہے، رکانا تو دور کی بات ہے، خود بھی نہیں رک رہا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں پر برے لوگ آج مسلط ہیں، ظالم لوگوں کا تسلط ہے۔ اور حضرات نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، مگر دعا پورے طور پر قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے کرتے لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، مگر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ اور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو امرو نہیں، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اکیلے میں کرو، یہی زیادہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ اکیلے میں نصیحت کا دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اور آدمی بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو اکیلے میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کو سنوارتا ہے، اس کی زندگی کو نکھارتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ گویا اس کا عیب بیان کرتا ہے۔ لیکن حضرات ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر اکیلے میں نصیحت کرنا اثر انداز نہ ہو
تو ایسے شخص کو علی اعلان نصیحت کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کی بھی مدد اگر لینا پڑے تو مدد لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے علی اعلان نصیحت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کی مدد لینے کی وجہ سے یہ نصیحت کو قبول کر لے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، برے تو اپنے اعمال بد کی سزا پائیں گے، برے اعمال کی سزا پائیں گے، لیکن نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی یوشع سنو کہ میں جس سے ناراض تھا یہ لوگ اس سے ناراض نہیں ہوئے، اور بروں کے ساتھ کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں برابر کے شریک رہے۔ حضرات آج دیکھ لیں یہی حال ہے کہ اللہ کی جس کے ساتھ ناراضگی نظر آتی ہے لوگ اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کی کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ لگے رہتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تو ان کا رویہ کھانے پینے کا پورے طور پر رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا پورے طور پر رہتا ہے، اور اپنے گھروں کے انتظامات بھی اسی سے چلاتے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ جس شخص سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے آج لوگ اسی کے قریب نظر آتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں اگر تمہیں ایسا شخص اور ایسے لوگ دکھائی دیں اور سامنے آئیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ اور ان کے برے اعمال سے انہیں توبہ کراؤ، لیکن ان سے راضی کسی حال میں نہ ہو۔ جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتے ہوں ان کی تعریف و توصیف کبھی نہ کرو، بلکہ ان کو اللہ کی وعیدیں سناؤ، دھمکیاں سناؤ، عذاب اللہ کا یاد دلاؤ، قصے کہانیاں سنا کر ان کو خوش نہ کرو، اور یوں ہی چٹکلے سنا کر ان کی بڑائی نہ کرو، شعر و شاعری سنا کر ان کو آسمان پر نہ پہنچاؤ، بلکہ جو اللہ کے ساتھ ان کی ناراضگی ہے، نمازوں کو ترک کرنا، چہرے پر سنت مصطفیٰ نہ سجانا، اس کا عذاب بار بار یاد دلاؤ۔ جب اے لوگوں تم یاد دلاؤ گے تو انشاءاللہ وہ ضرور راہ راست پر آئیں گے، لیکن جب پورا میل جول رہتا ہے، انہیں کے ساتھ کھانا پینا رہتا ہے، جو نمازوں سے بھی دور ہیں، شرابی کبابی ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق مار رہے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے لوگوں کے حق مارتے مارتے، اس لیے لوگوں نے ہمہ وقت ان کی تعریف کر کے اور بڑا بنا دیا۔ اس لیے لوگوں اپنی اصلاح کرو اور ایسے لوگوں سے بچو جو ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، رشوت خوری عام کرتے ہیں، شراب خوری عام کرتے ہیں، زناکاری عام کرتے ہیں،
اور سرکار غوث اعظم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہہ دینا ہے، لہذا حق بات کہنے میں لوگوں کبھی نہ ڈرو، چاہے مجمع ہو چاہے اکیلے میں ہو، جہاں بھی ظالم ملے، اور اگر آپ اس حال میں ہیں کہ اس کے سامنے اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو بالکل کہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ، ظالم امیر، دولت مند ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا ہے۔ اس لیے نڈر ہو کر کہیے اور با ادب رہیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب بات ادب کی آ گئی ہے تو سن لیجئے، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ ادب کو اختیار کرے، اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے بادب ہو جاؤ، پھر علم حاصل کرو، پھر علم حاصل کرو۔ کیا فرمایا اور فاروق اعظم نے؟ پہلے بادب ہو جاؤ پھر علم حاصل کرو۔ ابو عبداللہ بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادب پہلے اور علم بعد میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور سنتے چلیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کو تمام اگلوں اور پچھلوں کے برابر علم ہے تو مجھے اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو مجھے اس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے اور ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی۔ اس لیے آئے لوگوں نیکوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے بچو، اور ظالم جو ہیں ان کے ظلم کو ہمہ وقت یاد دلاتے رہو، ان کی اصلاح اور تنبیہ کرتے رہو تاکہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ہو اور بروز قیامت بھی تمہیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔